مجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لیا تھا کہ جوبلی ہل سے جناب نوین یادو کی ہم تائید کریں گے، اور اس سلسلے میں آج میرا گڈھا جامع مسجد میں الحمدللہ نماز مغرب ادا کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمارے مرحوم رکن بلدیہ جناب شریف صاحب کے ان تمام دوست احباب ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہم اب ہمارے سابقہ رکن بلدیہ سینئر مجلسی قائد جناب جانی میاں صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر مجلس کے تمام ذمہ داروں سے ہماری ملاقات ہے، اور سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جماعت کا فیصلہ ہے، عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جوبلی ہلز میں ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کی ووٹرز بلا لحاظ مذہب و ملت مل کر ایک نوجوان کو کامیاب کریں تاکہ جوبلی ہلز میں ہم ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ پچھلے 2 مرتبہ 2023 اور اس سے پہلے 2014 اور 19 میں یہاں کی عوام نے جناب گوپی ناتھ کو کامیاب کیا تھا، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ باوجود اس کے کہ ٹی آر ایس بی آر ایس پارٹی اقتدار میں تھی، اس پارٹی سے وہ رکن اسمبلی تھے، اور 2 مرتبہ جوبلی ہلز کے عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی جوبلی ہلز میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے بلدیہ کی ہو، برقی ہو، آبرسانی ہو، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی کے بائی الیکشن میں یہاں کی عوام نوین یادو کو کامیاب کرے گی، اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو 10 سال میں جو یہاں پر کام نہیں کروایا، وہ اب تو ایک بائی الیکشن ہے، 3 سال ابھی اس حکومت کو باقی ہیں، تو اگر یہاں سے نوین یادو رکن اسمبلی منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو مجھے یقین ہے کہ تمام ترقیاتی کام کو حل کرانے کی کوششیں تیزی سے ہوں گی اور وہ مکمل بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ لوگوں کو ان کے امیدوار ویسے تو امیدوار ان کی تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بی آر ایس پارٹی کا ووٹ گر چکا ہے۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 37% بی آر ایس کا ووٹ تھا، پھر 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن جب آئے، مانے 4-5 مہینے کے بعد، وہ گر کے 17% پہ آ گیا۔ تیسری بات یہ ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جوبلی ہلز آتا ہے، تو جوبلی ہلز کے عوام نے سکندرآباد کی پارلیمانی حلقے میں جوبلی ہلز میں بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ 1,08,000 قریب دانم ناگیندر ووٹ ملے، جو کشن ریڈی کامیاب ہیں ان کو کچھ 70,000 قریب، اور 16-17,000 تو خالی بی آر ایس کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجئے امبر پیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو بی جے پی جیت گئی، اور ٹی آر ایس 3 نمبر پہ تھی۔ نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا، اور جوبلی سے جہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں ملی۔ تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جوبلی کے عوام نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے، اور بی جے پی یہاں پر کامیاب ہوئی، بی آر ایس کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ یہاں پہ کانگریس بی جے پی اور آر ایس کا ووٹ گر چکا ہے، اور بی جے پی پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو بی جے پی ہے، تو اس لیے متحدہ ووٹ کا استعمال کریے، اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے، بی جے پی کے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں قدموں کو اور ان کے عزائم میں ان کو ناکام کرنے کے لیے نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجئے۔ یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی۔ 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے، اور جوبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سلمز ہیں، نام جوبلی ہلز سے تاثر ملتا ہے کہ ارے بھائی بڑا ترقی یافتہ علاقے سا نہیں ہے، بہت سے سلمز ہیں، اور اس وارڈ میں مجلس کا امیدوار کامیاب ہو جناب مرحوم شریف صاحب،
शेख पेट से फराज साहब कामयाब हुए। पिछले एक महीना पहले यहाँ इस वार्ड में करीब 11 करोड़ के काम मजलिस मंजूर करे, तरक्की डेवलपमेंट के काम बल्दिया के खास तौर से। फिर शेख पेट में 9 करोड़ के कामों का इफ्तिदा काम चल रहे हैं। BRS पार्टी के पास वो क्या किए 10 साल में दिखाने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी का वजीफा पढ़वे। असदुद्दीन ये बोले, असदुद्दीन वो बोले। अरे भाई, इलेक्शन में आपका MLA था, आप रूलिंग पार्टी थे, आपने क्या किया यहाँ पर वो तो बताओ। मेरे बारे में बात करना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मेरे को आप बड़ी इज्जत से नवाज रहे हैं, आपकी हर जबान पर मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बात है, मगर दिखाने के लिए कुछ नहीं।